جس نبی رحمت کے نام پر تم کسی کی جان لینے پر تلے ہوئے ہو وہ تو سراپا رحمت للعالمین۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں خمیازہ بھارتی مسلمانوں کو دیر تک بھگتنا پڑے۔ نفرت کی فیکٹریاں چلانے والوں کو بے تحاشا ایندھن فراہم کیا ہے۔ داڑھی اور ٹوپی والوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ سانپ سپیرے اور بچھو اپنی اپنی بلوں سے باہر آ کر خوب زہر افشانی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جہاں مسلمانوں کو قتل و غارت گری کی تعلیم اور ترغیب دی جاتی ہے، وزارت داخلہ اسلامی تنظیموں، دینی مدارس اور دوسرے اداروں پر شکنجہ کسنے کے اقدامات کرے گی۔ 28 جون کی سہ پہر کو محمد ریاض اور محمد گوس نامی دو سرفروں نے راجستھان کے ادے پور میں جس بے ایمانہ طریقے سے کنہیا لال نامی درزی کو موت کے گھاٹ اتارا، اس پر پوری انسانیت شرمسار ہے۔ اس واقعے پر مسلم سماج جس قدر نادم ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ہو بھی کیوں نہ۔ پاگل پنے کی یہ حرکت جو عشق کے رسول کے نام پر کی گئی ہے، کاش ریاض اور گوس نامی ان درندوں کو کسی نے یہ بتایا ہوتا کہ جس نبی رحمت کے نام پر تم کسی کی جان لینے پر تلے ہوئے ہو وہ تو سراپا رحمت للعالمین تھی۔ انہوں نے تو ہمیں اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس نبی کے نام پر کسی کی جان لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے جن کی صفات پر ہم اس طرح صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں؟ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی۔ تمہارے اس پاگل پنے سے بھارتی مسلمانوں کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ تم نے رسول اقدس کے نام پر جس سنگین گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کا خمیازہ بھارتی مسلمانوں کو دیر تک بھگتنا پڑے گا۔ ان کا قافیہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ تمہاری اس حرکت نے بھارتی مسلمانوں کے خلاف نفرت کی فیکٹریاں چلانے والوں کو بے تحاشا ایندھن فراہم کیا ہے۔ تمہاری اس بزدلانہ حرکت نے اسلامو فوبیا کا شکار مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان سیکولر اور اعتدال پسند غیر مسلموں کو بھی دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے، جو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیٹ کرائمز پر احتجاج بلند کیا کرتے تھے اور ان کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں۔ اس واقعے نے بھارت کے طول و عرض میں سنسنی پھیلا کر اسلامو فوبیا پر کام کرنے والی آرمی کو متحرک کر دیا ہے، اور انہوں نے پھر ایک بار اسلام، مسلمانوں، مدارس اور مساجد کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے میڈیا ہاؤسز نے مسلمانوں کو جہادی، قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا ہے، جس سے مسلم سماج بطور خاص داڑھی اور ٹوپی والوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ بھارت میں تمام مکاتب فکر سے وابستہ علماء کرام، مدارس کے ذمہ داروں، ائمہ مساجد، دانشوروں، سیاسی و سماجی کارکنوں، طلبہ اور عام مسلمانوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قاتلوں کو کرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے، مگر دائیں بازو سے تعلق رکھنے والا مین سٹریم میڈیا اس واقعے کے خلاف مسلمانوں میں پائے جانے والے غم و غصے کو اپنے چینلز پر نہ دکھا کر ہندو اکثریت کی نگاہوں میں انہیں مجرم ثابت کر رہا ہے۔ اس واقعے سے بھارت میں پہلے سے متحرک مسلم دشمنی پر کمر بستہ ایکو سسٹم کو ایک ایسا موقع میسر آ گیا ہے جسے وہ مسلم دشمنی کے جذبات بھڑکانے اور مسلمانوں کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ چنانچہ آج مین سٹریم میڈیا چینلز کے ساتھ ساتھ دائیں بازو سے وابستہ سیاستدان، دانشور، ایکٹیوسٹ، تمام سانپ سپیرے اور بچھو اپنی اپنی بلوں سے باہر آ کر خوب زہر افشانی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اعلیٰ آئینی پوزیشنز پر بیٹھے لوگ بھی اپنی مسلم دشمنی کی بڑھاس نکال رہے ہیں۔ کیرلا کے RSS نواز گورنر عارف محمد خان نے ادے پور کے واقعے کو سنگین بیماری کی علامت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس بیماری کی اصل جڑیں دینی مدارس میں پیوست ہیں، جہاں مسلمانوں کو قتل و غارت گری کی تعلیم اور ترغیب دی جاتی ہے۔ اگر گورنر جیسی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پر براجمان عارف محمد خان جیسے شخص کا ذہن مدارس اسلامیہ کے متعلق اس قدر پراگندہ ہو سکتا ہے تو ہندتو وادی تنظیموں سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ آج نوپر شرما کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور ان کے پرامن جلسوں، تقریروں اور تحریروں میں ادے پور کے شرمناک واقعے کے محرکات تلاشے جا رہے ہیں۔
عام طور پر ایسے واقعات کو ہیٹ کرائم یا پھر این ایکٹ آف ڈیسپریشن قرار دے کر مجرمین کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے، مگر جانیں اس کیس کو اس قدر ہائپ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی جانچ راجستھان پولیس کے بجائے مرکزی جانچ ایجنسی NIA نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ خدشات ہیں کہ ادے پور قتل کی تحقیقات کی آڑ میں بھارت کی وزارت داخلہ اسلامی تنظیموں، دینی مدارس اور دوسرے اداروں پر شکنجہ کسنے کے اقدامات کرے گی۔ کہا جاتا ہے کہ NIA اس واقعے کی تحقیقات نہ صرف ملک گیر پیمانے پر کرے گی بلکہ غیر ملکی لنکس کو بھی ٹٹولا جائے گا۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ شکریہ۔